ہٹلر کا اقتدار میں آنا صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ ان حالات کی کہانی ہے جنہوں نے ایک پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور تاریخ کے ایک سب سے تباہ کن دور کی بنیاد رکھی۔ آئیے اس کہانی کی تہہ تک جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب ہوا کیسے۔ یہ کہاوت صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ماضی کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، خاص طور پہ یہ جاننے کے لیے کہ کیسے ایک شخص اور ایک نظریہ پوری قوم کو تباہی کے دہانے پر لا سکتا ہے۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے پہلی جنگ عظیم کے ملبے سے۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسے جرمنی کا جو جنگ ہار چکا ہے، جو ٹوٹا ہوا ہے اور جو ہر طرف سے بحران میں گھرا ہوا ہے۔ یہی وہ زرخیز زمین تھی جہاں انتہا پسندی کے بیج بوئے گئے۔ ایک کے بعد ایک جھٹکا لگا جرمنی کو، جنگ میں شکست، پھر ورسائے کا وہ ذلت آمیز معاہدہ، اس کے بعد معیشت کی مکمل تباہی اور آخر میں عالمی کساد بازاری کا طوفان۔ ان لگاتار ضربوں نے جرمنی کی نئی جمہوریت کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا اور لوگوں کو مایوسی کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ 132 ارب، یہ صرف ایک عدد نہیں تھا، یہ ایک ایسا معاشی بوجھ تھا جس نے جرمنی کی معیشت کو گھٹنوں پر لا کھڑا کیا۔ اس نے لوگوں میں غصے اور بے بسی کی آگ بھڑکا دی اور انہیں یہ احساس دلایا کہ ان کے ساتھ سراسر ناانصافی ہوئی ہے۔ اور اسی ماحول میں ایک زہریلا جھوٹ پھیلایا گیا، پیٹھ میں چھرا گھونپنے کا افسانہ۔ اس نے شکست کا سارا الزام فوج سے ہٹا کر سیاستدانوں اور یہودیوں پر ڈال دیا۔ ملک کے اندر ہی دشمن بنا دیے گئے اور جمہوری حکومت کی جڑیں کھوکھلی کر دی گئیں۔ تو اس پوری افراتفری اور مایوسی کے بیچ ایک آواز ابھری، ایڈولف ہٹلر اور اس کی نازی پارٹی کی۔ وہ کہیں سے اچانک نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اس بحران کا فائدہ اٹھا رہے تھے اور جرمنی کے تمام مسائل کا ایک خطرناک حد تک سادہ حل پیش کر رہے تھے۔ ان کے نظریے کا مرکز تھا لیونسٹروم، یعنی رہائشی جگہ۔ لیکن یہ صرف زمین حاصل کرنے کی بات نہیں تھی، بالکل نہیں، یہ ایک جارحانہ توسیع پسندی کا منصوبہ تھا جو ان کے مستقبل کے خوفناک عزائم کی بنیاد بنا۔ نازیوں نے ان لوگوں سے وعدے کیے جو جوابات کے لیے ترس رہے تھے۔ انہوں نے کھویا ہوا قومی فخر واپس دلانے، معیشت کو ٹھیک کرنے اور ملک کے دشمنوں کو ختم کرنے کا وعدہ کیا۔ ہر مسئلے کے لیے ایک آسان حل اور ہر ناکامی کے لیے ایک قربانی کا بکرا۔ لیکن صرف نظریات سے تو حکومتیں نہیں بنتی ہیں نا۔ نازیوں نے ایک اور کہیں زیادہ طاقتور ہتھیار استعمال کیا، پروپیگینڈا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے زہریلے خیالات کو عوام کے ذہنوں میں کیسے اتارا۔ نازیوں کی پروپیگینڈا مشین بے حد مؤثر تھی۔ وہ دلیل سے نہیں، جذبات سے کھیلتے تھے۔ سادہ نعرے، خوف اور غصے کو ہوا دینا اور ایک مشترکہ دشمن بنا کر عوام کو متحد کرنا، ان حربوں سے انہوں نے لوگوں کی سوچ پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر 1929 میں ایک ایسی چیز ہوئی جس نے نازیوں کے لیے میدان بالکل صاف کر دیا۔ وہ تھا عظیم کساد بازاری، یعنی دی گریٹ ڈپریشن۔ یہ وہ بحران تھا جس نے نازیوں کے پروپیگینڈے کو وہ چنگاری دی جس کی انہیں ضرورت تھی۔ ذرا ان اعداد و شمار کو دیکھیں۔ صرف 4 سال کے اندر بے روزگاری آسمان کو چھونے لگی۔ 1932 تک حالت یہ تھی کہ جرمنی میں ہر 3 میں سے ایک شخص بے روزگار تھا۔ لاکھوں لوگ کام اور امید سے محروم تھے۔ اور اس معاشی تباہی کا سیاسی نتیجہ وہ بالکل سیدھا تھا۔ جیسے جیسے بے روزگاری بڑھی، ویسے ویسے نازی پارٹی کے ووٹ بڑھتے گئے۔ مایوس عوام نے روایتی جماعتوں کو چھوڑ کر انتہا پسندی میں پناہ ڈھونڈی۔ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسا کہ مورخ آئن کرشا نے کہا، عظیم کساد بازاری نے ہٹلر کے بعد بانوں میں ہوا بھر دی۔ یہ معاشی بحران ہی وہ ایندھن تھا جس نے نازی تحریک کو ایک چھوٹے سے گروہ سے ملک کی سب سے بڑی سیاسی طاقت بنا دیا۔ تو اب کہانی اپنے آخری اور سب سے خطرناک موڑ پر آتی ہے۔ کیسے نازیوں نے اپنی انتخابی کامیابی کو سیاسی چالوں کے ذریعے مکمل آمریت میں بدل دیا اور جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا۔ جرمنی کی جمہوریت وہ تو پہلے ہی آپسی لڑائیوں کی وجہ سے مفلوج ہو چکی تھی، کوئی بھی پارٹی حکومت نہیں بنا پا رہی تھی۔ اسی سیاسی خلا میں پرانے حکمران طبقے نے ایک تاریخی غلطی کی۔ انہوں نے سوچا کہ وہ ہٹلر کو استعمال کر کے اس سے قابو کر لیں گے، اور پھر سب کچھ اتنی تیزی سے بدلا کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آیا۔ صرف 2 مہینوں کے اندر ہٹلر نے چانسلر بننے کے بعد جمہوریت کو ختم کر دیا۔
پارلیمنٹ کی عمارت میں آگ کو بہانہ بنا کر شہری آزادیاں معطل کی گئیں، اور پھر قانون اختیارات نے اس کی آمریت کو قانونی شکل دے دی۔ یہ قانون، جسے ارمیٹیگنس گزیٹس کہتے ہیں، دراصل جرمن جمہوریت کا ڈیتھ وارنٹ تھا۔ صاف لفظوں میں اس نے پارلیمنٹ سے قانون بنانے کا اختیار چھین کر براہ راست ہٹلر کے حوالے کر دیا اور اسے ایک مکمل آمر بنا دیا۔ اور یہی سب سے بڑا سبق ہے۔ یہ ایک مہلک غلط فہمی تھی۔ روایتی سیاستدانوں نے ہٹلر کی طاقت کو بہت کم سمجھا تھا۔ انہوں نے ایک ایسی تحریک کو اقتدار دے دیا جس کا واحد مقصد اسی نظام کو تباہ کرنا تھا جس نے اسے اقتدار تک پہنچایا تھا۔ تو اس پوری کہانی سے ہم سیکھتے کیا ہیں؟ آخر وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ایک پوری قوم کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل دیتی ہیں؟ جواب کسی ایک چیز میں نہیں ہے، بلکہ یہ کئی چیزوں کا ایک مہلک امتزاج ہے۔ ایک گہرا قومی بحران، ایک کرشماتی لیڈر جو آسان حل پیش کرے، ایک طاقتور پروپیگنڈا مشین، ناکام سیاسی ادارے، اور آخر میں وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں وہ اس آگ کو قابو کر سکتے ہیں۔ اور یہی بات ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کرتی ہے۔ یہ تاریخ ہمیں آج کے دور کے بارے میں کیا سکھاتی ہے؟ جب جمہوریت خطرے میں ہو تو اس کی انتباہی علامات کیا ہوتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔